کپرو میں ہندو نوجوان امیش کمار کی جانب سے گزشتہ چند روز قبل سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف مذہبی پوسٹیں رکھنے پر نور مصطفیٰ مسجد میں ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ پریس کانفرنس سے صدر جماعت اہل سنت کے مفتی احمد علی سکندری، جماعت علماء سکندریہ پاکستان کے جنرل سیکریٹری مفتی شیراز علی راجپر، TLP کے قاری شاہد حسین سکندری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت وقت، کھپرو کے انتظامیہ اور جتنے بھی یہاں ذمہ دار گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام جو دین ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی زبردستی نہیں ہوتی، اور اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور ہم آج جو اس مسجد نور مصطفیٰ میں جمع ہیں، اس میں تحریک لبیک پاکستان، جمعیت علماء سکندریہ اور اس کے علاوہ سنی تحریک اور تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ہم یہاں پر شریک ہیں، اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے یا مسلمان عورت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے خوشی کے ساتھ اس کے ہزاروں لوگ شاہد ہوتے ہیں۔ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی مسجد نور مصطفیٰ میں کئی دفعہ کئی خاندان مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ مسلمان خود آتے ہیں ہونے کے لیے، خود چل کے آتے ہیں، کوئی کہاں سے آتا ہے کوئی کہاں سے۔ اب 8-10 دن پہلے ایک پورا خاندان مسلمان ہوا، وہ خود آئے اور بڑے خوشی کے ساتھ آئے، کسی نے زبردستی نہیں کی۔ اسی لیے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہوتی ان کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو، کوئی ان کو گھسیٹ کر نہیں لے آتا۔ لیکن یہ آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں کچھ ملحد، کچھ بے دین اور کچھ ایسے لوگ جو دین اسلام کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، اور ان کے اکسانے پر ہمارے ہندو دوست غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ان کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی عزت کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آج سے 3-4 دن پہلے شادات پر میں واقعہ ہوا۔ شادات پر میں کچھ عورتیں تھیں، کوئی بچہ تھا، اور وہ بھی غیر مسلم، چھوکرا بھی غیر مسلم، لڑکیاں بھی غیر مسلم، اور پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے لیے پروپیگنڈا چلایا گیا کہ بھئی زبردستی ہوئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ زبردستی ہوئے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن یہاں کھپرو کا ایک لڑکا ہے امیش کمار ولد ٹپو یا ٹپو مل ہے، اور اس نے ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس نے گالی بکی ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہمیں لڑکیاں دیں، ہماری شادی کر لیں اور ثواب ملے گا، یوں ہوگا یوں ہوگا۔ انتہائی گری ہوئی حرکت اس نے کی ہے، اور جس میں ہمارے مسلمانوں کے اور دینی طبقے کے عام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں۔ ہمیں ذہنی تکلیف اور پریشانی ہوئی ہے، اور ہم قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ہم کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ حکومت کا جو ہے، گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس لڑکے امیش کمار ولد ٹپو مل کو قانون کے کٹاڑے میں لا کر ان کو واقعی سزا دی جائے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، کچھ لوگ محرم شریف کے اندر فتنہ فساد کروانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں عناصر جو غیر مسلموں کو اس فتنے میں انوالو کر کے
اور وہ اس مسئلے کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم بڑھانا نہیں دیں گے، اس کام فتنے کو نہیں بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ ہم امن کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا پیغام امن کا ہے، ہم کبھی کسی کے خلاف ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی عزت کو مجروح کیا۔ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہندو بھائی رہتے ہیں، کوئی بھی کہہ دے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں یا ہمیں گالی گلوچ بکتے ہیں، نہیں ہوگا، اور گالی دینی بھی نہیں چاہیے۔ گالی تو قرآن پاک میں، قرآن شریف کہتا ہے کہ بتوں کو بھی گالی نہیں دو، لا تسبوا الذین کفروا فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ کسی کافر کو بھی گالی نہیں دیتے، نہیں کسی غیر مسلم کو گالی نہیں دینی، کسی بت کو ان کے جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں بولنا۔ کیوں؟ کہ یہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ جو غیر مسلم لوگ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، ہماری عزتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم حکومت سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ 1 یا 2 دن کے اندر اس آدمی کو پکڑ کر اور اس سے تفتیش کی جائے، اصل محرک کون ہے، اس کو اکسانے والا کون ہے، اس کو یہ کام کروانے والا کون ہے، یہ ظاہر کیا جائے تاکہ خبر پڑے کہ یہ امن کا شہر ہے اور اس کے امن کے شہر کا امن کون خراب کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں، جتنے بھی ہمارے حضرات بیٹھے ہیں یہ سب اس بات میں متفق ہیں۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ امیش کمار ولد ٹپو مل کو لازماً اس کو پکڑا جائے اور جو ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم FIR بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ کورٹ میں بھی جائیں گے۔ اصل میں جو ہے میں میڈیا کے توسط سے ہمارے اعلیٰ اداروں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے بنا ہوا ہے اور آئین کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو مجروح کرتا ہے یا مذہبی احساسات کو ان کے احساسات سے کھیلتا ہے تو اس کے لیے قانون جو بنا ہوا ہے، چاہے وہ ملحد ہو جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو بیوقوف بناتا ہے، یا وہ جو ہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ساروں کے لیے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان ساروں کے لیے وہ قانون ہے۔ تو جب یہ قانون پہ عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ قانون پہ عمل نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے بہت سے خراب واقعات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی امن خراب بھی ہو، مسلمان ایسے نہیں کریں گے، لیکن ظاہری سی بات ہے 3 دن سے انتظامیہ نے کوئی بھی جو ہے تعاون نہیں کیا ہے تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم میڈیا کے تھرو، آپ بھائیوں کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اعلیٰ اداروں کو کہ آپ اس پہ ایکشن لیں، اور ہم انشاءاللہ متحرک ہیں اس بات پہ، آگے آ جائیں گے۔ کل انشاءاللہ جو ہے کورٹ میں بھی ہم جائیں گے اس کی درخواست لے کے، اور آگے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ان کا حکومت پاکستان اور اعلیٰ اداروں سے پرزور مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے ہندو نوجوان امیش کمار کے خلاف ایکشن لیا جائے اور پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس موقع پر سنی تحریک کے قاسم راجڑ سکندری، حافظ واجد علی آرائی، یاسر بوزدار، حسین اتاری، شاہد حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین فضل مرانی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، عوامی نیوز کی پرو۔ سبسکرائب کیو عوامی نیوز HD کے تازہ ترین خبروں لا ॾिसंदा रहो عوامی نیوز HD۔